جی شاہ جی, over to you sir. جنید تمہارے ساتھ تو کٹی ہو چکی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نئے سال کی مبارکباد دیں گے ہمیں. کیوں, میں نے کیا گناہ کر دیا؟ وہ تو دل میں دعائیں دیتے رہتے ہیں, مگر حیران کن یہ ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد ہمیں یاد کیا ہے. شاہ جی آپ مصروف تھے OIC کانفرنس میں, ورنہ ادروائز میں نے تو آپ کو اتنی کالز کی ہیں, اگر وہ رنگ ٹون سنائی دیتی تھی, گڈی تو منگا لا تیل میں پوانی ہے. اصل میں وہ جب ہمارے عرب مہمان آئے ہوئے تھے تو ان دنوں ہم نے یہ رنگ ٹون بنوائی تھی. اچھا, تیل ان سے منگوا رہے تھے. اشاریہ گل کرنی پہنتی ہے. جنید واقعی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سر کھجانے کو وقت نہیں مل رہا. میں تو صبح سارے دن کی ایک ہی دفعہ کھجلی کر کے نکلتا تھا, کیونکہ معلوم تھا کہ اب سارا دن کھجانے کو وقت نہیں ملے گا. شاہ جی واقعی بال بھی آپ کے کم ہو گئے, ذرا احتیاط سے کھجایا کرے. یار تمہیں بالوں کی پڑی ہوئی ہے, اگلے کہندے نے ملک سنبھالو. اگلے کون شاہ جی؟ وہ جڑے باسی چگے بیٹھے ہوں دے. تم صحافی ہو اتنا بھی نہیں سمجھتے اگلے کون نے تھے پچھلے کون نے. کیا بتاؤں جنید, ساری حکمرانی کی ذمہ داریاں آپ کے بھائی کے ناتواں کندھوں پہ ہیں. نہیں شاہ جی, OIC کے کامیاب انعقاد کے بعد تو آپ کے کندھوں پہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. ارے بھائی, ایک OIC پہ ہی کیا موقوف, پوری حکمرانی ہمارے کندھوں پہ ہے. یقین مانیے اس OIC میں جو سب سے بڑا کام آپ کے بھائی نے کیا ہے, تمام عربی حکمرانوں کے ساتھ امی کا تعارف کروایا ہے. زبردست. سب عربی دوستوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے عمران خان. اور جو اس حکومت کے لیے سب سے بڑا کارنامہ رہا وہ یہ تھا کہ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران میرا بھائی بھی ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی عزت دگنی ہو گئی. شاہ جی OIC کے بارے میں بتائیں, کیا کیا باتیں ہوئی, کیا کیا کچھ ہوا؟ ارے بھائی آپ کو کیا بتائیں کہ آپ کے اس خادم کو کتنی عزت دی ہمارے عربی مہمانوں نے. آپ یقین مانیں گے کہ سب کے سب اپنے اپنے ملکوں سے اردو سیکھ کے آئے تھے, صرف اس خادم کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے, اور صرف اس انفارمیشن کی وجہ سے کہ شاہ محمود کی اردو بہت اچھی ہے, با کمال بولتے ہیں, اس لیے کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کے ساتھ اردو میں ہم کلام ہوا جائے. اچھا شاہ جی, پھر تو وہ شلوار قمیض بھی پہن کے آئے ہوں گے. نہیں, کچھ تو فرق رکھنا پڑتا ہے جی, ورنہ بات الجھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ڈوئی پکڑی ہو تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ڈوئی کون سی ہے اور زلفی کون سا ہے. اسی طرح اگر OIC میں سارے ہی شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوں گے تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ مہمان کون سا ہے اور میزبان کون سا ہے. بالکل. تو اس لیے اپنی اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے اپنے اپنے لباس میں ہی ملاقات ہوئی, اور بہت خوب ہوئی, اور ان کے سامنے ثابت کیا آپ کے اس خادم نے کہ پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پہ دگڑ 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 دوڑ رہا ہے. شاہ جی آپ گامزن کہیں, یہ دگڑ دگڑ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ گامزن ہماری ترقی کا احاطہ نہیں کرتا, اس کے لیے دگڑ 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 کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جی نوری نات آਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ نوری آ گیا, نوری آ گیا, نوری آ گیا, نوری آ گیا. اچھا شاہ جی, آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں, جو آپ عرب امبیسڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور جوتا ان کی طرف کیا ہوا ہے. یوں لگتا ہے جیسے امداد دینے آپ گئے ہوئے ہیں اور امداد لینے وہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے مخالفین نے پورے کا پورا سکینڈل تیار کیا ہے. کیا مطلب؟ ورنہ ہمیں تو داد ملنی چاہیے تھی کہ قرضہ لیتے ہوئے بھی ہم نے اپنی انا مجروح نہیں ہونے دی. یہ کون سی انا کا تحفظ کیا آپ نے؟ مہمان کی طرف آپ نے جوتا کیا ہوا ہے. مہمان نو پتا تے لگا ہے نا, اے پاویں مردے مر جانے نہ دی آکڑ نہیں جاندی. یہ تو تھا
फोटोग्राफी के लिए। वैसे जुनेद आप समझते हैं कि हम जब अरबी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो फिर बड़े बेतकल्लुफ होके बैठते हैं। वाह। वो भी टांग पे टांग रखना चाहते थे, मगर उन्होंने तोप पहनी हुई थी। और तुम्हें मालूम है कि तोप पहनी हो तो सिवाय सिद्धियां लत्तां दे और कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा शाह जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने दानिस्ता तौर पे जूता उनकी तरफ किया था, आपका नीचे से तलवा घिसा हुआ था, आप उनको अपनी गुर्बत दिखा रहे थे कि देखें साढ़े को कुछ भी नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जुनेद ये तेरे अंदरूनी गए। बैरूनी तो यही लग रहा था ना कि क्या कहने, कितनी अकड़ से बैठा हुआ है शाह महमूद। ਤਾਂ ਜੀ ਐਡੀ ਬੇਤਕਲਫੀ, ਐਡੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ कौन सी बेतकल्फी, कौन सी यारी शाह जी, उनके साथ 12 टहनी खेलते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ओ यार जाने था यार वो और ਤੂੰ 12 ਟੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਟਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। जुनेद बात बहुत बढ़ चुकी है, तुम अभी तक 12 टहनी पे ही तवक्कुफ किए हुए हो, उनते कल 16-17 टहनी ते पहुंच गए। शाह जी मैंने आपको सवाल किया था कि आपके अरब फैन है इतने, तो पेट्रोल तो सस्ता करवा दें। तेरे दाग पेट्रोल नल भी नहीं लथले। आप वही इस्तेमाल कीजिए, सब राइट कर देगा। शाह जी क्या परफेक्ट किया है आपने। इसका मतलब है अगर खुदा न खास्ता वजारत खारजा चली भी गई तो काम बंद नहीं होगा, चलेगा। जुनेद हाथ चौका ते रखना पैंदा है। अगो हालात पता नहीं क्यों जे आने ने, रोज ही कहंदे ने मियां साहब आ रहे ने, मियां साहब आ रहे ने। अल्लाह बस ही पेंचर कर देवे जिदे ते मियां साहब आ रहे ने। वसीम अकरम भी क्रिकेट छड़ के कमर्शियल ही कर रहा है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, क्योंकि चेहरा ते ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਹੈ। हीरो टाइप क्या, बने बनाए हीरो है। जने देशे गुल्लो में आना तेरे शो ਵਿੱਚ। शाह जी मुश्किल गल्लां करी जा रहे हो। आ मिनी बजट ने फिर मेरा लक तोड़ दिता है। तेरा भी तोड़ देता है। ये फिर मिनी नहीं होएगा, लार्ज होएगा, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज होएगा। इनू भी छट तू डबल एक्सएल ली ला। भाई देखिए, ये जो मिनी बजट है ये गरीब का दिन था। हमने अल्लाह के फजल से ऐसा बजट पेश किया है कि हमने उमरा की जेब में से पैसा निकाल के गुरबा की जेब में डाला है। हमें तो 2-3 गरीबों ने कहा भी है कि मेहरबानी शाह जी। ये हमारे मुखालफीन हैं जिन्हें कह रहे हैं कि वेखना कितने पहले भी ना कट लेना। शाह जी का वो गरीब की जेब में डाल रहे थे तो किसी गरीब ने ये तो नहीं कहा की करी जा रहे हैं। जुनेद, गरीब हम पे एतबार करता है, गरीब ये जानता है कि ये हुकूमत गरीब को अमीर करने के लिए आई। आप देखिए 10-10 लाख का कार्ड जिस शख्स की जेब में होगा, बेशक वो हेल्थ कार्ड की सूरत में ही, उसका तो बीमार होने को खुद ही दिल करेगा। जुनेद उसको ये तो एहसास होगा कि मेरे बटुए में 10 लाख रुपया पड़ा है। वाह वाह। बेशक कार्ड की सूरत में ही वो जिस वक्त मर्जी उसका चेंज ले सकता है, खुला ले सकता है, सौदा ले सकता है, दवाई ले सकता है। मैंने तो ये भी प्रपोजल दिया था कि इस कार्ड पे आटा भी देना चाहिए, सब्जी भी देनी चाहिए, गोश्त भी देना चाहिए, मगर 2-3 सियानिया ने दसिया ये गोगे वर्गियां नूं भी मिलना है। उन्हें दवाई दारू नहीं लेना, फिर वो ही लैन करनगे आटा दाल सब्जी घ्यो गोश्त। शाह जी यही चलता रहे, बंदा बीमार नहीं हो सकता। मगर जिन्ना तू चलाना है वो बीमार हो जाता है। ये तो वो शख्स है रेलगाड़ी की डाइनिंग कार में अगर घुस जाए तो फौरी तौर पे काउंटर पे बैठा हुआ बंदा कहता है लो जी अज सारी रेलगाड़ी कराची तक भूखी जाएगी। शाह जी ये जब भी ट्रेन में घुसता है सारे मुसाफिर जंजीर कह ही देते हैं। मालगाड़ी के सबसे आखिर वाले छतरी वाले डब्बे में बैठता है, सिर्फ ये सोच के कि अगले सारे डब्बों में खुराक होगी।
میری ساری باتیں چھوڑے. ایک دفعہ یہ پرانی گاڑی کے انجن میں بیٹھا تھا ڈرائیور کے ساتھ, تھوڑی دیر بعد سارا کولا کھا گیا تھا. کہ نمی گڈی چ بھی انہوں نہیں باندھے کدھر پٹرول نہ پی جائے. اور کولا کھانے کے بعد اس کے منہ سے آواز آتی تھی, چک بم چک بم چک بم. اور شاہ جی منی بجٹ دے کے غریب آدمی نو مار دیتا جے, اتوں میرے پیچھے پہ گئے. غریب آدمی کو زندہ کیا ہے, اسے زندگی دی ہے ہم نے بجٹ پیش کر کے. تو غریب آدمی ہے, تے ہور کی سرخی پاؤڈر لانا ہے, نہیں جی, او دے تے ٹیکس لگ گیا ہے. تو امپورٹڈ گڈی لئی ہوئی ہے, او دے تے ٹیکس لگ گیا ہے. تیرے کو لوکل سائیکل ہے کہ امپورٹڈ ہے؟ لوکل ہے جی. تے امپورٹڈ تے لگ گیا ہے. تو دوانا کھانا ہے کہ چاکلیٹ؟ دوانا جی. چاکلیٹ تے لگا ہے, اور جنہ تو دوانا کھانا ہے اگلے سال دوانے تے بھی لاؤں گے. یا جی آپ نے بچوں کے امپورٹڈ خشک دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے, وہ بھی یہ کھاتا ہے پیتا ہے, سارے گھر کے بچوں کا دودھ خود پیتا ہے. جنید اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے عمراء کے چونچلے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں یہ صرف امیر لوگوں کے استعمال آنے کی چیزیں ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے دل و جان سے غریب کی خدمت کے لیے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اب اپوزیشن اگر اسے ایک سکینڈل بنانا چاہتی ہے تو وہ ان کی مرضی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. یاد رکھیے, لکھ لیجئے, اس وقت آپ کے پاس کاغذ اور پینسل بھی ہے, لکھ لیجئے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا. لکھاؤ جی, کی لکھنا جی؟ 1.5 من چاول, 1.5 کلو گوشت, 1.5 من لکڑاں, 5 کلو گھی, 1/2 کلو مرچاں, 1 پاؤ نمک. شرمندہ نہیں ہو رہا, لکھدا جا رہا ہے اور دل میں سوچتا جا رہے کہ کاٹے.